ڈاکٹر شیدی کا جواب آ گیا۔ وہ یہاں نہیں آ سکتے، البتہ ہم کو وہاں آ جانے کے لیے لکھا تھا۔ اسی شام چچا اور میں اور بڑی بوڑھی نرس کوہ فیروزہ روانہ ہو گئے۔ جو ہی ہم وہاں پہنچے، ڈاکٹر شیدی کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ہمیں ایک بڑے ہال میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک نہایت شیریں مردانہ آواز آئی، تسلیم سر جعفر۔ چچا کی آواز آئی، تسلیم، یہ میری بانجھی اور آپ کی مریضہ ہیں۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا ہوگا، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ وہ میرے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چچا حادثے کی تفصیل بیان کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ ایک کھوج پر بیٹھی پاگلوں کی طرح ایک بے بسی کے عالم میں سر ادھر ادھر پھیر رہی تھی۔ میرے لیے اس نئے مقام میں سوائے نئی آرزوؤں اور نئی خوشبوؤں کے اور کچھ نہیں تھا۔ اپنی محرومی اور نامرادی کا درد دل میں لیے اکتائی ہوئی بیٹھی تھی۔ دفتن چچا کی آواز آئی، بیٹھی زیبا، ڈاکٹر شیدی تمہاری آنکھوں کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سہارا دے کر لے چلوں، ڈاکٹر شیدی نے کہا۔ اس کی آواز غیر معمولی دل فریب اور سریلی تھی۔ میں چپ چاپ ڈاکٹر کے سہارے جدھر وہ لے گیا چلی گئی۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک دروازہ اس نے کھولا اور ہم دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ خاتون، میں آپ کی آنکھوں پر شعاعیں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہلکی سرخ سی روشنی محسوس کرتی ہو یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری کرسی کی پشت سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر میرا سر کرسی کی پشت پر رکھ کر پیشانی کے بال ہٹا دیے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ جی ہاں، اگر آپ کوئی روشنی محسوس کرے تو مجھے بتا دیجیے۔ لیکن ڈاکٹر، بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اگر میں نے کوئی روشنی محسوس نہ کی تو کیا ہوگا؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اندھی؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ رحم دل ڈاکٹر متاثر ہو گیا۔ اس نے میری تسکین کے لیے میری گرم پیشانی پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ بولا، بانو، اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ آپ کی بصارت آپ کو واپس نہ ملے تو مجبوری، لیکن آنکھ رکھتے ہوئے بھی زندگی کو تاریک بنا لینا اور بغیر آنکھوں کے بھی زندگی کو روشن رکھنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان فلسفیانہ باتوں پر غور کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں بے بسی کے عالم میں رو پڑی، مگر ڈاکٹر، بغیر آنکھوں کے ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ میں کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتی، کوئی خوشنما منظر نہیں دیکھ سکتی، اب کیا ہوگا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے میرے سر پر آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خاتون، خوف نہ کیجیے، میں پوری کوشش سے آپ کا علاج کروں گا، لیکن اگر قدرت کو یہی منظور ہوا کہ آپ اپنی زندگی تاریکی میں کاٹیں تو اس کا انتظام یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوت سامعہ کے لیے دلچسپیاں مہیا کی جائے۔ آپ حسین چیزوں کو دیکھ نہ سکیں گی، مگر خوبصورت الفاظ سن سکیں گی، حسین راگ آپ کا دل بہلائیں گے۔ ڈاکٹر نے ایسا سے میرا سر کرسی کی پشت والی کشن سے لگا دیا اور مجھ سے کہا کہ اس کی طرف دیکھوں۔ اپنے اسسٹنٹ کی امداد سے، جو بہت خاموش نوجوان معلوم ہوتا تھا، وہ دیر تک میری آنکھوں کا معائنہ کرتا اور مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا۔ آخر کچھ دیر بعد اطمینان بخش لہجے میں بولا، خاتون زیبا، میرا خیال ہے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ پہلے کچھ دن آپ کا علاج کیا جائے گا اور اس کا اگر کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا تو آپریشن کیا جائے گا۔ میں دونوں کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر، میں نے کہا۔ پھر ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر شیدی کے زیر علاج مجھے 2 ہفتے گزر گئے۔ چچا جعفر جیسے مشروب آدمی کا اپنے شہر سے باہر رہنا بہت مشکل تھا، چنانچہ وہ بوڑھی نرس کو میرے پاس چھوڑ کر رخصت ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں کی اب تک وہی کیفیت تھی، زندگی ایک دکھ بھری تاریکی میں گزر رہی تھی۔ وہی چند لمحے میرے لیے خوشگوار ہوتے تھے جب ڈاکٹر شیدی میرے پاس آ بیٹھتے اور کسی پرلطف موضوع پر گفتگو چھیڑ کر مجھے اس میں ایسا منہمک کر لیتے کہ سوائے ایک ذہنی مصروفیت کے مجھے اور کسی بات کا احساس نہ رہتا۔ وہ عموماً ایسے موضوع پر گفتگو کرتے یا ان میں میری دلچسپی پیدا کرتے جن کے متعلق آنکھیں رکھنے والے بھی تخیل ہی کی آنکھوں سے کام لے سکتے ہیں۔ آغاز آفرینشن، قدیم تہذیبیں، یونانی فلسفہ، نفسیات اور اسی قسم کے دوسرے موضوع پر وہ کوئی بات چھیڑ کر میرے تخیل کو راستہ سجا دیتے تھے اور میں ان کے متعلق اپنی بساط کے مطابق بات سے بات پیدا کرتی رہتی، اور نامعلوم فی الواقع ایسا تھا یا محض میری حوصلہ افزائی کی غرض سے ڈاکٹر عموماً میری ذہانت اور انداز فکر کے بہت داد دیتے۔ یہ خیال افروز صحبتیں لذیذ بھی ہوتی ہیں اور طویل بھی۔ شاید میرے علاوہ خود ڈاکٹر بھی ان سے کم لطف اندوز ہوتے تھے۔ تھوڑی ہی دن بعد اپنی فرصت کا سارا وقت بلکہ بعض اوقات اپنا کام اپنے اسسٹنٹ کے سپرد کر کے میرے پاس آ بیٹھتے اور کوئی گفتگو وہیں سے شروع کر دیتے جہاں پچھلی صحبت میں ہم نے اسے ختم کیا تھا۔ خیالی باتیں نہ کرتے تو میرے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی آنکھیں میری آنکھوں کا کام سر انجام دیتی، اور وہ آس پاس کی ایک ایک چیز جسے دیکھنے کی میں خواہش کرتی بڑی تفصیل سے مجھ سے بیان کرنے لگتے تھے۔
رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ علاوہ مجھ سے ہمدردی ہونے کے ڈاکٹر کے دل میں میری قدر بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کے رخصت ہو جانے کے بعد بعض اوقات مجھے بہت دیر تک اپنی نابینائی کا احساس تک نہ ہوتا۔ میرے تخیل کے لیے سوچنے اور غور کرنے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ موجود رہتا تھا، لیکن جب کبھی عملی زندگی کا کوئی واقعہ مجھ میں اپنی نابینائی کا احساس تازہ کر دیتا تو ان تمام خود فراموشی کی کسر نکل جاتی کہ پھر تکان کے سوا اور کوئی شے میرے لیے باعث تسکین نہ بن سکتی۔ ایک شام دریچے کے پاس کوچ پر بیٹھی تھی، سر دریچے کے باہر نکال رکھا تھا، درختوں پر بلبلوں کے نغمے سنائی دے رہے تھے کہ یکایک مجھے ایک سریلی تان سنائی دی اور پھر ایک خاص بھینی بھینی خوشبو آئی۔ معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر شیدی میرے قریب ہی کہیں ہوں گے، کیونکہ جب کبھی وہ آتے یہی خوشبو کمرے میں پھیل جاتی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر کی آواز آئی۔ میں آپ کو دریچے میں دیکھ کر ادھر آ نکلا۔ میں یہاں چڑیوں کے نغمے سن رہی تھی ڈاکٹر۔ کیا ابھی ابھی آپ ہی کوئی مصرع گنگناتے زینے پر چلے آ رہے تھے؟ جی ہاں، وہ میں ہی تھا۔ کتنا پیارا راگ تھا، میری زبان سے نکلا۔ جب سے بصارت گئی میری قوت سامعہ تیز ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹر۔ کیا آفتاب غروب ہو گیا؟ ڈاکٹر میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر کہا، ابھی ابھی غروب ہوا ہے، میرا خیال ہے کسی طرف کو چاند طلوع ہو رہا ہے، آئیے میں آپ کو باغ میں لے چلوں۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ کا سہارا دیا۔ ڈاکٹر شیدی دراز قد اور مضبوط آدمی معلوم ہوتے تھے، ان کی آواز بھی بہت دل فریب تھی۔ جس وقت ہم دونوں باغ کے زینے پر اتر آئے، اچانک میرا دل دھڑکنے لگا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت بھی ہوگا۔ میرا دل بے اختیار چاہنے لگا کہ اس کی شکل دیکھوں۔ ہم 2 منٹ باغ کے زینے پر چپ چاپ کھڑے رہے۔ پھر ڈاکٹر شیدی نے کہا، اب چاند طلوع ہو رہا ہے، باغیچے پر اس کی ہلکی ہلکی روشنی کانپنے لگی ہے۔ چاند بہت سفید ہے نہ بہت زرد، پتے بھی ہل رہے ہیں۔ ان کی آواز تو آپ بھی سنتی ہوں گی۔ ہاں، آواز آ رہی ہے۔ کیا ننھے ننھے پودے بھی جھوم رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اتنی تیز ہوا نہیں، بس سربلند درختوں کی ٹہنیاں ہل رہی ہیں۔ لیجئے، چاند اب کچھ اوپر بڑھ آیا۔ شہتوت کا سایہ خوفناک معلوم ہونے لگا۔ کیا شہتوت بھی لگے ہیں؟ ہاں، گرمیوں کا آغاز ہے، کچے شہتوت لگے ہیں۔ چلیے آپ کو فوارے کی طرف لے چلوں۔ ہم دونوں فوارے کے پاس ایک کوچ پر جا بیٹھے۔ وہ کہنے لگے، فوارے پر ایک عورت کی گردن تراشی ہوئی ہے، عورت کی دونوں آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے، گویا آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں بول اٹھی، آہ کتنا المناک تخیل ہے، نہ جانے ایسا بت کیوں تراشا گیا۔ چاند کی کرنیں ننھی ننھی بوندوں پر چمکنے لگی۔ لیجئے، ابھی ہمارے سامنے سے ایک جنگلی خرگوش جھاڑی میں بھاگ گیا۔ سرسراہٹ آپ نے بھی سنی ہوگی۔ ہاں سنی تھی ڈاکٹر، آج تو آپ بالکل وہی خدمت انجام دے رہے ہیں جو کبھی میری آنکھیں دیا کرتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں اگر میں یہاں سے مایوس گئی تو گھر پر میری آنکھوں کا کام کون دے گا۔ ڈاکٹر 2 لمحے چپ رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے بغور دیکھ رہا ہے۔ میں کچھ شرما سی گئی اور بولی، ڈاکٹر آپ کیا کر رہے ہیں؟ چپ ہیں، وہ بولے، آپ نے ابھی ابھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ یہاں سے مایوس گئیں تو گھر پر آپ کی آنکھوں کا کام کون انجام دے گا؟ تو خاتون، آپ کو جو بہترین دوست ہوگا اس کا سب سے بڑا فرض یہی ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کا کام دے۔ میں مایوس لہجے میں بولی، مگر میں کوئی بھی ایسا دوست نہیں رکھتی ڈاکٹر۔ بالفرض اگر ایسا کوئی نکل بھی آئے تو اسے اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ اپنی زندگی کے تمام کام چھوڑ کے مجھے دنیا کی باتیں سنایا کرے۔ ایسی ہمدردی تو فرشتوں میں ہوتی ہے، اس لیے تو میں آپ کو فرشتہ سمجھتی ہوں۔ کوئی بھی ایسا دوست نہیں؟ ڈاکٹر نے مکرر پوچھا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور درد بھرا ہوا تھا۔ کوئی نہیں ڈاکٹر، میں نے کہا۔ کیا یہ خدمت میں انجام دے سکتا ہوں؟ میں حیران ہوئی۔ کیا؟ کون سی خدمت؟ یہی کہ زندگی بھر آپ کی آنکھوں کا کام میرے الفاظ دے سکے۔ زندگی بھر؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہ کیوں کر ممکن ہے زندگی بھر؟ میں پاگلوں کی طرح سوال کیے جا رہی تھی۔ میری حیرت ابھی ختم نہ ہوئی کہ ڈاکٹر شیدی نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا اور بھاری آواز میں بولے، زیبا، میں زندگی بھر اس خدمت کو انجام دوں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے، شدید، بڑی شدید۔ میں لرز گئی۔ صرف محبت کے فقرے سننا اور اپنے چاہنے والے کا چہرہ نہ دیکھنا کس قدر عجیب ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہیں دور سے ایک ملکوتی راگ میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ میں از خود رفتہ ہو کر ڈاکٹر پر گر پڑی۔ میری زبان سے صرف اتنا نکل سکا، شیدی۔ شیدی نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ لرزی ہوئی آواز سے میرے کان میں پوچھنے لگے، زیبا، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ میں بے خودی کے عالم میں بولی، یقیناً مجھے تمہاری آواز سے عشق ہے۔ میں تمہارے فلسفیانہ اور شاعرانہ فقروں کی شیدا ہوں۔